جنگ خیبر جنگ خیبر کا واقعہ آج کا موضوع ہے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ خیبر کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اس میں اکثریت یہ جو علاقہ تھا جن کے ساتھ رسول اکرم نے جنگ کی ہے، خیبر کے علاقے میں ان میں اکثریت یہودیوں کی تھی۔ تو ان یہودیوں نے بھی جب وہ جنگ خندق ہوئی تھی تو اس میں کفار کا ساتھ دیا تھا۔ ان یہودیوں نے بھی، جو خیبر کے یہودی تھے، یہ سرمایہ دار بھی تھے کیونکہ خیبر کا علاقہ زرخیز تھا اور ان کا کاروبار زمیندارہ تھا، زمینیں ان کی اچھی تھیں، زرخیز تھیں۔ تو ان کی بھی اس معاونت اور اس شیطانی حرکت کی وجہ سے، یہودیوں کی شیطانی حرکت کی، جو کہ انہوں نے کفار کی امداد کی تھی، تو ان کے خلاف بھی حملہ کیا گیا۔ رسول اکرم نے فوج بھیجی۔ تو آج میں اس کے حالات و واقعات بتا دوں۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ کافی دن آپ نے محاصرہ بھی رکھا تھا، کافی دن محاصرہ رکھنے کے بعد جب ان کی تھوڑی سی حالت کمزور ہو گئی تو پھر کچھ جو قبائل تھے وہ تو بغیر جنگ کے انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن کچھ قبائل نے جنگ لڑی۔ تو اس میں مشہور واقعہ وہ جو حضرت علی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑا ان کا جنگی سردار تھا، جس کا نام مرب تھا، وہ بھی اسی خیبر کا ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس میں بتانا یہ ضروری ہے کہ اس میں جو وہ مشہور بات ہے نا، وہ کیسے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار سر میں درد ہو جاتا تھا، تو یہاں جس دن وہ حضرت علی کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں آپ نے اپنے سر میں درد کی وجہ سے جو علم تھا وہ دیا پہلے دن ابو بکر صدیق کو، اور آپ خود جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ تو ابو بکر نے آپ کے جھنڈے کو لے لیا اور حملہ آور ہوئے اور نہایت شدید لڑائی کے بعد پلٹ آئے۔ پھر دوسرے دن جھنڈا جو تھا وہ حضرت عمر فاروق نے اٹھا لیا اور حملہ کیا۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ سے بھی بہت زیادہ شدید لڑائی ہوئی مگر فتح نہ ہو سکی، پھر پلٹ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اسے چاہتے ہیں، وہ بزور شمشیر قلعہ فتح کر لے گا۔ علی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس وجہ سے قریش کے ہر فرد کی یہ امید تھی کہ شاید وہ جھنڈا کس کو ملے۔ دوسری صبح علی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے خیمے کے قریب آ کر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ ان کی آنکھیں جو تھیں اس وقت حضرت علی کی وہ دکھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر کچھ پٹی بھی باندھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قریب آؤ۔ آپ کے قریب آ گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دین لگایا جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس وقت وہ چلے گئے۔ پھر آپ نے ان کو یہ علم دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے صحابہ ان کے ساتھ ہوئے اور علی نے ایک حلہ بھی پہن رکھا تھا۔ تو یہ خیبر کے شہر آئے مرب قلعے کا رئیس تھا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، جو کہ مرب کو بہت تکبر تھا۔ اس نے وہ اپنی تکبر میں کچھ جو رجز تھے وہ بھی پڑھے، لیکن مقابلے میں وہ مرب جو تھا وہ قتل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فتح دی۔ اور اس فتح میں، خیبر کی فتح میں، جو خیبر کا رئیس تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا حی، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اور اس کی جو بیٹی تھی صفیہ، وہ قیدی بن کے لونڈی کی حیثیت سے آپ کے پاس آئی۔ تو وہاں کچھ مشورہ ہوا، تو مشورے میں یہ طے پایا کہ آخر یہ چلو یہودی بھی تھا تو سردار کی بیٹی ہے۔ مشورے سے پھر وہ رسول اکرم کے نکاح میں آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے نکاح کر لیا۔
اور باقی جو دوسری عورتیں تھیں ان کو دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مختلف مردوں کو بھی، لیکن صفیہ بنت حیی بن اخطب، مطلب یہ جو حیی تھا یہ یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا۔ اور جب نکاح ہوا تو صفیہ نے ایک خواب بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بھی مختلف روایات میں اس کا خواب کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو صفیہ پہلے شادی شدہ تھی، اس کا جو خاوند تھا اس کا نام تھا کنانہ بن ربی، وہ قیدی ہو گیا تھا اس جنگ میں، خیبر کی جنگ میں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ صفیہ نے بتایا کہ میں نے ایک رات پہلے اپنے شوہر کو ایک خواب سنایا تھا۔ تو اس نے خواب یہ سنایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں چاند جو ہے نا وہ حرکت کر کے اس کی گود میں آ گیا ہے۔ تو یہ جب خواب اس نے اپنے خاوند کو سنایا تو اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ تو جب رسول اکرم کی خدمت میں وہ آئی تو اس وقت اس کی وہ آنکھ سرخ تھی، تو آپ نے جب وجہ پوچھی تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے یہ اپنے خاوند کو واقعہ سنایا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اس جو خواب ہے اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حجاز کا بادشاہ محمد ہے اس کی محبت ہے آپ کے دل میں، تو اس وجہ سے اس نے تھپڑ مارا۔ تو مرر وہ بھی قتل ہو گیا، اس کا جو خاوند تھا کنانہ بن ربی، پہلے تو قیدی ہوا پھر وہ بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہوا کہ پھر جب آپ نے فتح کر لی خیبر پر تو پھر ان یہودیوں کو دخل نہیں کیا آپ نے، انہی کی زمینوں پر ان کو مزارع بنا دیا گیا۔ ان کی آمدن جو تھی وہ پھر آدھی جو تھی وہ یہودی لیتے تھے اور آدھی رسول اکرم کی خدمت میں آتی تھی۔ اور وہ جو واقعہ فدق والا مشہور ہے، وہ فدق کا علاقہ بھی اسی خیبر کے علاقے میں تھا۔ وہ فدق والے لوگ جو یہودی تھے انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، انہوں نے آپ سے صلح کر لی اور اپنی زمینیں رسول اکرم کے حوالے کر دیں، لیکن آپ نے ان کو اسی زمینوں پر رہنے دیا اور مزارع کے طور پر وہ زمینیں جو تھیں وہ ذہنی طور پر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ زمینیں ہماری نہیں ہیں، مسلمانوں کی ہیں، لیکن وہ مزارع بن گئے انہی زمینوں پر۔ وہ آدھی آمدن وہ لے جاتے اور آدھی رسول اکرم کی خدمت میں آ جاتی تھی۔ تو یہ ہوا وہ یہاں پھر یہ ایک واقعہ پھر یہاں اور بھی ہوا تھا کہ یہاں ایک یہودی عورت تھی، لڑائی کے بعد اس نے ایک بکری کا گوشت جو آپ کو ہدیہ بھیجا، اس میں تھوڑا زہر ملا ہوا تھا۔ تو وہ جب آپ کھانے لگے تو آپ نے ایک نوالہ لے کر منہ میں پھر اس کو تھونک دیا، نہیں کھایا۔ تو جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ آپ کے ساتھ ایک اور بندہ بھی کھا رہا تھا، صحابی تھا، لیکن اس نے وہ گوشت کا نوالہ نگل لیا تو وہ تو فوت ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے۔